بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکرہ التلحین واقامۃ المحدث واذان۔ اب یہاں سے آذان مؤذن کے لیے جو امور مکروہ ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ویکرہ التلحین، اور تلحین مکروہ ہے۔ تلحین کہتے ہیں تغنی کو، تطریب کو، یعنی گانے کی طرح، موسیقی کی طرح آواز نکالنا، اور موسیقی کی طرح اس طرح کہ آذان کے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی صحیح نہ ہو، زبر اور زیر میں فرق آ جائے، حروف میں فرق آ جائے، حرکات، سکنات میں، کیفیات میں فرق آ جائے تو یہ تلحین کہلاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ جو ہے اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کے الف کو لمبا کر دینا، اللہ کہہ دینا، یا اکبر کی الف کو لمبا کر دینا، اکبر کہہ دینا، یا با کو لمبا کر دینا، اکبار کہہ دینا۔ تو اس طرح اگر حروف میں، سکنات و حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے تو پھر یہ تلحین کہلائے گی، موسیقی کی طرز کہلائے گی، اور یہ مکروہ ہے۔ اور اس طرح کی آذان کا جواب بھی دینا ضروری نہیں ہے، جواب بھی دینا نہیں چاہیے اگر کوئی شخص اس طریقے کے ساتھ آذان دے رہا ہے۔ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ، اب دوسرا مکروہ بتلا رہے ہیں کہ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ، محدث کے لیے اقامت اور آذان دینا مکروہ ہے۔ اقامت المحدث، بے وضو کی اقامت، و اذانہ، اور اس کی آذان، یہ مکروہ ہے۔ یعنی بے وضو شخص کے لیے تکبیر پڑھنا یا آذان دینا یہ مکروہ ہے۔ علامہ شرن بلالی نے اسی نور الایضاح کی جو خود شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے قرار دیا جاتا ہے کہ آذان میں، آذان بے وضو دینا جو مکروہ ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ شخص اوروں کو تو عبادت کے لیے دعوت دے رہا ہے اور وہ خود عبادت کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے علامہ شرن بلالی نے یہ دلیل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ مؤذن کے لیے بے وضو آذان دینا مکروہ نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو مکروہ تنزیہی ہی کہا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر بے وضو آذان دی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا یا مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح علامہ طحطاوی نے بھی مراقی الفلاح کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ درست یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ آذان بے وضو آذان دینا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اقامت جو ہے بے وضو شخص کے لیے وہ مکروہ ہے، کیونکہ اقامت کے بعد مقیم کو، اقامت کہنے والے کو کوئی کام سر انجام دینا یہ خلاف سنت ہے، اور مقیم کے لیے یہ سنت یہ ہے کہ وہ اقامت کے فوراً بعد جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو وہ اگر اقامت بے وضو کہے گا تو پھر باہر وضو کرنے کے لیے کب جائے گا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہوگا۔ اس لیے کہ اقامت اور نماز میں اتصال سنت ہے، وقفہ نہ کرنا سنت ہے، تو وہ تارک سنت ہوگا۔ تو بے وضو اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، لیکن بے وضو آذان دینا یہ صرف مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن کوئی گناہگار وغیرہ نہیں ہوگا۔ وَأَذَانُ الْجُنُبِ، جنبی کا آذان دینا بھی مکروہ ہے، یعنی کسی شخص پر غسل فرض ہو تو اس کے لیے آذان دینا مکروہ ہے۔ وَصَبِيٍّ، اور بچے کو آذان دینا مکروہ ہے۔ کون سا بچہ؟ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ، جو عقل نہ رکھنے والا ہو، ایسا بچہ جو عقل نہ رکھنے والا ہو اس کے لیے بھی آذان دینا مکروہ ہے۔ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ وَقَاعِدٍ،
اب یہ اور 5 اشخاص بتائے ہیں کہ ان کے لیے اذان دینا مکروہ ہے. مجنون کے لیے یعنی پاگل شخص کے لیے، سکران کے لیے، نشہ والے کے لیے. نشہ کرنا چونکہ گناہ ہے، فسق ہے، اس فسق کی وجہ سے بھی سکران کو اذان دینا مکروہ ہے کہ وہ گناہ اس نے کیا ہے. دوسرا یہ کہ نشہ کی حالت میں اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ادا کر رہا ہے. اسی طرح عورت کے لیے، فاسق کے لیے اور بیٹھنے والے کے لیے اذان دینا مکروہ ہے. اس بیٹھ کر اذان دینا اس لیے مکروہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اور جو فرشتہ اذان سکھلانے کے لیے آیا تھا اس نے کھڑے ہو کر اذان کی تعلیم دی تھی. والکلام فی خلال الاذان وفی الاقامت، اذان اور اقامت کے دوران کلام کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ دُونَ الْإِقَامَةِ، اور مستحب ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے، یعنی اذان کا اعادہ کیا جائے، دوبارہ اذان دی جائے. دون الاقامت، نہ کہ اقامت. یعنی اگر کوئی شخص اذان کے دوران کلام کر لے یا اقامت کے دوران کلام کر لے تو اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، اقامت کا اعادہ کرنا مستحب نہیں ہے. وَيُكْرَهَانِ لِلظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، تھوڑا پاس کر. وَيُكْرَهَانِ لِلظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ، اور وَيُكْرَهَانِ، اور یہ دونوں مکروہ ہیں، یعنی اذان بھی مکروہ ہے اور اقامت بھی مکروہ ہے. لِلظُّهْرِ، ظہر کے لیے، یوم الجمعۃ فی المصر، جمعہ کے دن مصر میں. یعنی صورت مسئلہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شہر میں اگر کسی جماعت سے جمعہ رہ گیا ہے، چند بہت سارے اشخاص ہیں ان سے جمعہ رہ گیا ہے، تو وہ اب ظہر کی نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز کو بغیر اذان اور اقامت کے پڑھیں گے. اگر اذان یا اقامت کہیں گے تو یہ ان کے لیے مکروہ ہوگا. اسی طرح جو قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے جمعہ کے علاوہ تو یہ مسنون ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کرائیں جیل میں، لیکن جمعہ کے دن اگر وہ شہر کے اندر ہیں تو پھر اذان اور اقامت وہ نہیں کہیں گے کہ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اگر جمعہ رہ جائے یا جمعہ کے لیے وہ معذور ہوں تو اذان اور اقامت نہیں کہیں گے. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ، اور فوت شدہ نماز کے لیے اذان دے. وَيُؤَذِّنُ، اور وہ اذان دے، یعنی مؤذن اذان دے، لِلْفَائِتَةِ، فوت شدہ نماز کے لیے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ثابت ہے کہ لیلۃ التعریس میں، کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی رات میں کہیں پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام بھی سو گئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا جاگنے کا، وہ بھی سو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی سے نکل کر اذان اور اقامت کے ساتھ انہوں نے جماعت کروائی تھی. تو بہرحال وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ، فوت شدہ نماز کے لیے مؤذن اذان دے گا. یہ اس صورت میں جب پوری جماعت کی نماز قضا ہو جائے. ایک شخص کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ اذان نہیں دے گا، بلکہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ نماز کو قضا کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. وہ چھپ کر اپنی قضا نمازیں پڑھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. وَيُقِيمُ، یہ بھی پچھلے کے ساتھ ہے، یعنی فوت شدہ نماز کے لیے اذان اور اقامت کہے گا. وَقَضَى لِأُولَى الْفَوَائِدِ وَقُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ فِي الْبَوَاقِ.
ان اتحد مجلس القضاء، اور اسی طرح بہت ساری فوت شدہ نمازوں میں پہلی کے لیے اذان اور اقامت دے سکتا ہے. یعنی کسی شخص کی یا کسی جماعت کی بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں، اب ان کو چاہیے کہ پہلی نماز جب قضا کر رہے ہوں تو اذان اور اقامت کہہ دیں. وَقُرِہَ تَرْکُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ، اور اذان کے علاوہ اقامت کو چھوڑنا فی البواقی باقی نمازوں میں یہ مکروہ ہے. اگر ان اتحد مجلس القضاء، اگر قضاء کی مجلس ایک ہو تو، یعنی صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی جماعت سے ایک ہی جگہ پر بہت ساری قضاء نمازیں رہ گئی ہوں، تو اب ان کو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت وہ کہہ سکتے ہیں. باقی نمازوں میں اقامت کو چھوڑنا ان کے لیے مکروہ ہوگا. یعنی مثال کے طور پر 4 نمازیں رہ گئی ہیں، پہلی کے لیے اذان بھی کہہ دیں اور اقامت بھی کہہ دیں. اب دوسری نماز جب ادا کر رہے ہوں تو دوسری نماز کے لیے اقامت اگر چھوڑیں گے تو یہ تو مکروہ ہوگا. ہاں، اذان اگر چھوڑیں گے تو یہ پھر مکروہ نہیں ہوگا. یہ کب؟ جب ایک ہی مجلس میں ان سے نمازیں قضا ہوئی ہوں، ایک ہی جگہ پر نمازیں قضا ہوئی ہوں. جیسے غزوہ احزاب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کو اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کیا تھا. وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَقَالَ مِثْلَهُ، اور جب سنے المسنون منہ، وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ، جب مؤذن سے مسنون طریقے کے مطابق اذان سنے. جہاں سے مسنون کہنے سے تلحین کے ساتھ جو اذان ہے وہ خارج ہو گئی. یعنی تلحین کے ساتھ اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہے موسیقی کی طرز پر یا الفاظ کی ادائیگی درست نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے یہ جو اذان کا جواب ہے یہ ضروری نہیں ہے. فَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ، اور جب مسنون طریقے پر سنے من ہو مؤذن سے، امسکا رک جائے، یعنی سارے کاموں کو روک دے، تلاوت بھی کر رہا ہے تو بھی رک جائے. وقال مثلہ، اور مؤذن کی مثل کہے، جو کلمات وہ ادا کر رہا ہے وہی کلمات سننے والا بھی ادا کرے. وحوکل فی حی علتین، اور حی علتین میں یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں حوکل کہے. حوکل کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حی علتین میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے. وقال صدقت وبررت او ما شاء اللہ عند قول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن کے قول الصلاۃ خیر من النوم کے وقت ماشاء اللہ یا صدقت وبررت کہے. یعنی اذان کے جواب کا طریقہ بتلا رہے ہیں. شروع میں یہ بتلایا کہ جب اذان دی جا رہی ہو تو رک جائے اور اذان کے الفاظ کی طرح الفاظ ادا کرے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہاں پر کلمات کو تبدیل کیا جائے گا. ایک یہ بتایا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت حوکلا کی ادائیگی کرے گا، لا حول ولا قوت پڑھے گا. اب دوسری بات یہ بتلا رہے ہیں کہ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے گا تو پھر سننے والا 2 طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے، یا تو صدقت و بررت کہے یا ما شاء اللہ کہے. ثم دعا بالوسیلۃ، پھر وسیلہ کی دعا کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے. فیقول، تو سننے والا کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، اے اللہ
اس دعوت کے رب، اے اللہ اے اس دعوت کے رب، دعوت تامہ کے رب، حاضہ دعوت تامت، اس تامہ یعنی مکمل دعوت، مکمل دعا کے رب، والصلاۃ القائمۃ، اور قائمہ یعنی ہمیشہ رہنے والی دعا کے رب، آت محمد الوسیلۃ، عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ. اور یہ جو وسیلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ خاص مرتبہ ہے، خاص ایک مقام ہے. والفضیلۃ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرما، یعنی بلند درجہ عطا فرما، جس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے. وابعثہ مقام محمودا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت عطا فرما، اور وابعثہ مقام محمودا، اور آپ کو پہنچا دے، آپ کو عطا فرما مقام محمود، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شخص تعریف کرے گا. الذی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.